اب یہ ڈنگ مارا ہے مفتی صاحب نے، لیکن ہمیں کوئی نہیں، سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ اسے جو ڈنگ مارے گا نا وہ خود مر جائے گا۔ ہاں تو انہوں پتا ہے دنیا میں کئی ایسے بندے ہیں جب ان کو کوئی مکھی کاٹے نا، بھیڑ وغیرہ، وہ بھیڑ خود مر جاتی ہے۔ تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ قرآن و سنت کے اتنے محکم دلائل ہیں۔ اب مجھے بتائیں، سر سید احمد خان کا نام انہوں نے پوائنٹ نمبر 8 جو میں نے نوٹ کیا، سر سید احمد خان، اس کے تو عقائد کفریہ تھے، وہ معجزات کا سرے سے انکار کرتا تھا۔ اس کے عقائد کا میرے ساتھ لینا دینا؟ جو سرے سے معجزے کو بھی نہیں مانتا، کرامت کو تو چھوڑ دیں۔ اب اس مضمون میں سر سید احمد خان کا نام لکھ کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس طرح سر سید احمد خان ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، گمراہ ہوا دین کے اعتبار سے۔ اب چونکہ مجھے انہوں نے اٹیک کرنا تھا نا کہ وہ ایک میکینیکل انجینئر ہے اور یہ کر رہا ہے، سر سید احمد خان نے تو قرآن کی آیات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے احادیث کا اور قرآن کے معجزات کا انکار کیا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے، آپ کے بابوں کے لقمے چھین کے قرآن و سنت کا شہد آپ کے منہ میں ٹپکا رہے ہیں۔ بلکہ اب تو ہم نے بندے بھی رکھ لیے ہیں، ایک بندہ آپ کا ناک پکڑتا ہے یوں کر کے، دوسرا تو انہوں جفی پاندا ہے، اور پھر میں خود وہ شہد ٹپکاتا ہوں آپ کے منہ میں۔ کیسے؟ کہ قرآن کی جب آیت کا نمبر آتا ہے، آیت لکھی ہوئی آتی ہے، حدیث کی کتاب اس کا نمبر آتا ہے، اس کا امیج بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اب ایک کام رہ گیا ہے، وہ اللہ ہی صرف کر سکتا ہے کہ امام بخاری خود اپنی قبر مبارک سے نکلیں، اور جب میری ویڈیو آئے نا اور اس میں حدیث آئے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، تو امام بخاری اپنی حدیث خود آ کے پڑھ دیں۔ اے کام رہ گیا جی۔ اس سے پچھلے والا سٹیپ تو ہم نے کر دیا کہ صحیح بخاری کا وہ حدیث ڈسپلے کروا دیا، یا امام مسلم قبر سے نکلیں اور وہ 240 نمبر حدیث اپنی بیان کریں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بس یہ کام رہ گیا۔ یہ آپ کس کے ساتھ یہ کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ سر سید احمد خان کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا جان بوجھ کے، تاکہ لوگ کہ اچھا وہ تو معجزات کو نہیں مانتا تھا، وہ تو فرشتوں کو نہیں مانتا تھا، قرآن میں آئے ہوئے معجزات کا بھی وہ انکار کرتا تھا۔ اب مجھے بتائیں، ہم ان معجزات کا انکار کرتے ہیں؟ مفتی صاحب 8 سے 7-8 سال پہلے 1.5 گھنٹے کے 4 لیکچرز میں نے ریکارڈ کرائے ہیں۔ آپ کی ساری بریلویوں کی کتابیں بھی ملا لی جائیں، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، اتنے معجزات اور کرامات صحیح سند سے جو قرآن و سنت میں آئے ہیں کسی نے بیان نہیں کیے جو میں نے بیان کیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 131 ABCD، سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں جو آپ نے اس میں کوٹ کی ہیں، وہ تو ہماری دلیل ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اب یہ انہوں نے، اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑ دے، خلاف عقل ہو۔ تو اس سے کس کو انکار ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے، خلاف شرع نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خالد ابن ولید نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا، استغفر اللہ، زہر پینا حرام ہے۔ جو بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے، نبی علیہ السلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا، تو کیا آپ نے بسم اللہ کے بغیر وہ زہر کھایا تھا؟ آپ کے ساتھی جو کچھ شہید ہو گئے اس کو کھانے کی وجہ سے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے وہ زہر کھا لیا تھا؟ آپ کو بھی اس کی تکلیف کاٹنی پڑی، بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا؟ ٹائم قیامت تک کہ مفتی صاحب جواب دینا ہے، کیا رسول اللہ پر ان کے صحابہ پہ تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے بغیر بسم اللہ کے زہر کھایا تھا؟ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور خالد ابن ولید کے اوپر جھوٹ باندھ دیا۔ مفتی صاحب وہ آپ ذرا ویڈیو میری پوری دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز اس میں بیان کی ہے، اصولی بات کریں، ایک ایک چیز بیان کی ہے اور اس کا جواب دیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اور ٹائم قیامت تک ہے مفتی صاحب۔ اور یہ جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ آپ کا بزرگ چلے جناب وہاں سے بخارے سے اور چبارے پہ جا کے مریدنی کو، اب میں وہ نہیں جملہ بولتا، اس طرح کے خلاف شرع کام کرے، مریدنیاں کیچ کرے۔ ہاں ان کے مولویوں نے خود سنایا ہوا۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو عام وائز ہے،
پاکستان لیول کے طارق جمیل صاحب کے ایکویلنٹ انہوں نے ایک بندہ اپنا لانچ کیا ہوا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب، انہوں نے کئی بار سنایا ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ مریدنی سے کہنے لگے کہ تو منارے سے تجھے دھکا دیا، میں چل پڑا بخارا سے، ہاں، اور کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر آرام سے نیچے اتار دیا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے، جو اس کی ہم منصب تھی، انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند، اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل۔ یہ جو پکڑا ہے اس نے، اور پکڑنے ہی آیا تھا، اگر نگاہ مار کے اس نے لینڈ کرانا ہوتا وہ وہاں سے بھی ہو سکتا تھا۔ ہاں وہ پکڑ نہیں آیا سی۔ ان کرامت کرو گے تسی، غیر محرم عورتوں کو یوں کیچ کرنا، مریدنیوں کو، یہ کرامت ہے؟ اللہ کا خوف۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ انہوں نے بھی دستانے پہنے ہوئے تھے، ہاں، اور اس مریدنی نے برساتی پہنی ہوئی تھی، کو تھوڑا ریوائز ورژن کرو۔ اب یہ جو آپ لوگ ہنس رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں دین کے مسلمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے مسلمات دے کہانیاں، اور ہمیں ملا رہے ہیں سر سید احمد خان کے ساتھ، اندازہ کرو۔